اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر جلالین کا ایک حاشیہ کسی طالب العلم نے ہمیں دیا ہے، حل کرنے کا حکم ملا ہے۔ آسان ہے، سورہ قدر مالک کائنات جل جلالہ کا فرمان ذیشان فرمایا تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر۔ ملائکہ اور فرشتے اس رات میں اللہ کے حکم سے ہر امر لے کر نازل ہوتے ہیں، ہر فیصلہ لے کر نازل ہوتے ہیں۔ کون سا فیصلہ؟ مفسر کہتے ہیں اس کے درمیان میں بھی جلالین شریف کی عبارت ہے، لیکن چونکہ وہ مقصود نہیں تھا ہمارا مقصود اس عبارت سے ہے تو ہم نے یہ والی تفسیر ساتھ ذکر کی ہے۔ ملائکہ اور روح الامین لیلۃ القدر میں اللہ کے حکم سے ہر فیصلہ لے کر نازل ہوتے ہیں جس کو اللہ نے اس رات میں اس سال سے آنے والے سال تک فرمایا۔ اللہ نے جو فیصلہ اس رات میں اس سال سے آنے والے سال تک کے معاملات کا فرمایا، وہ فیصلہ لے کر فرشتے اس رات نازل ہوتے ہیں۔ یہ اس کا ترجمہ ہے۔ اس کے اس مقام پر فیہا ایک حاشیہ لگا ہوا ہے۔ وہ حاشیہ کیا ہے؟ جلالین شریف والے نسخے میں حاشیہ یہ ہے کہ فَيُكْتَبُ فِيهَا جَمِيعُ خَبْرِ السَّنَةِ وَشَهْرِهَا وَرِزْقِهَا وَأَجَلِهَا وَبَلَائِهَا وَرَخَائِهَا وَمَعَاشِهَا إِلَى مِثْلِهَا مِنَ السَّنَةِ۔ اس رات میں پورے سال کی خبریں، پورے مہینے کی خبریں، رزق، اجل، بلائیں، آسانیاں، معاش وغیرہ سب کچھ لکھ دیا جاتا ہے، سب کچھ لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ اسی جملے کی وضاحت محشی نے کر دی۔ اس کے آگے ایک اعتراض قائم کیا ہے اور اس اعتراض کا جواب دیا ہے۔ اعتراض کیوں قائم کیا ہے کہ وَلَا يُشْكِلُ ذَلِكَ بِمَا قِيلَ۔ یہ جو بات کہی جاتی ہے اس بات کی وجہ سے یہ معاملہ اشکال میں نہ آ جائے، اس میں اشکال نہ پیدا ہو جائے۔ کیا اشکال ہے؟ کہا یہ جاتا ہے ان الاجال تقطع من شعبان الى شعبان حتى ان الرجل لا ينكح ويولد وقد خرج اسمه في الموت۔ شعبان سے شعبان تک مدتیں طے کر دی جاتی ہیں، یعنی شب برات کے بارے میں یہ روایت ہے، شب برات میں مدتیں طے کر دی جاتی ہیں، حتیٰ کہ ایک آدمی شادی کر رہا ہوتا ہے، بچوں کی پیدائش کا سلسلہ ہو رہا ہوتا ہے، وقد خرج اسمہ فی الموت، اس کا نام مردوں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ تو ہم نے تو شب برات کے بارے میں یہ بات سنی ہوئی تھی، مفسر نے جلالین والوں نے اس کو لیلۃ القدر کے بارے میں ذکر کر دیا۔ اب فیصلہ یہ کرنا چاہیے کہ یہ لیلۃ القدر میں فیصلے کیے جاتے ہیں یا شب برات میں فیصلے کیے جاتے ہیں۔ محشی کہتے ہیں پریشان نہ ہو، کیوں؟ کیونکہ معاملہ یہ ہے لما ورد ان اللہ تعالی یأمر بنسخ ما یکون فی السنۃ من الاجال والامراض والارزاق ونحوها فی لیلۃ النصف من شعبان۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آجال، امراض، ارزاق وغیرہ 15ویں شعبان کو لکھوا دیتا ہے، نسخ کا حکم دے دیتا ہے، ان کے لکھنے کا حکم دے دیتا ہے، لکھ دیا جاتا ہے۔ کیونکہ لیلۃ البراءۃ میں، شب براءت میں سارے اعمال لکھ دیے جاتے ہیں۔ پھر جب لیلۃ القدر آتی ہے، فَإِذَا كَانَ لَيْلَةُ الْقَدْرِ، جب لیلۃ القدر ہوتی ہے تو فَيُسَلِّمُهَا إِلَىٰ أَرْبَابِهَا، تو وہ جو لکھا ہوا ہوتا ہے وہ سارے جو اس کے ذمہ دار ہوتے ہیں، ملائکہ کی جو ذمہ داریاں ہیں ان کے مطابق ان کے سپرد کر دیا جاتا ہے۔ رزق والوں کو رزق والے پرچے دے دیے جاتے ہیں، موت والوں کو موت والے پرچے دے دیے جاتے ہیں، امراض والوں کو امراض والے پرچے دے دیے جاتے ہیں، یعنی جہاں جس کی ذمہ داری ہوتی ہے پھر وہ لیلۃ القدر میں تقسیم کاری کر دی جاتی ہے۔ لہذا دونوں معاملات اپنی اپنی جگہ پر ٹھیک ہیں۔ شعبان المعظم میں بھی آجال لکھی جاتی ہیں،
رزق لکھا جاتا ہے، بلائیں لکھی جاتی ہیں، لیکن شعبان میں لکھی جاتی ہیں اور لیلۃ القدر میں فرشتوں کے سپرد کی جاتی ہیں اور فرشتے وہ لے کر اللہ کے حکم سے نازل ہوتے ہیں۔ امید ہے حاشیہ حل ہو گیا ہوگا۔ اجازت دیجیے، ملیں گے آپ سے پھر قسمت نے ساتھ دیا، زندگی نے وفا کی تو فی امان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔